بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرائیکولا گاؤں کے کنارے ایک پرانا اور سنسان گھر تھا جس کے ارد گرد گھنے درختوں کا جنگل تھا۔ کوئی بھی وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی نایاب رہتی تھی جو بہت خوبصورت اور شریف مزاج تھی، مگر اس کے بارے میں کوئی عجیب باتیں مشہور تھیں کہ وہ رات کو گھر سے غائب ہو جاتی تھی۔ دن کے وقت نایاب گاؤں کے لوگوں سے ملتی جلتی تھی، کام کاج میں بھی مدد کرتی تھی اور اس کی فطرت میں کوئی ایسی بات نظر نہ آتی تھی جو مشکوک ہو۔ لیکن ہر رات جب گاؤں والے اپنے گھروں میں سو جاتے تو نایاب کا رویہ بدل جاتا۔ وہ جیسے کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سرخ چمک آ جاتی اور اس کا جسم ہلکا ہلکا لرزنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ جاتا۔ چند منٹ بعد ایک شیطانی چہرے میں تبدیل ہو جاتی اور پھر ایک شیطانی قہقہ فضا میں بلند ہوتا۔ اس کے چہرے میں غیر معمولی تبدیلی آ جاتی اور اس کے دانت ڈرائیکولا جیسے نظر آتے اور پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہونے لگتا۔ ثنا نایاب کی بہت گہری دوست تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ کافی عرصے بعد نایاب کی دوست ثنا جو شہر سے نایاب کو ملنے کے لیے آئی تھی۔ ثنا نے شام کے وقت جب اسے بہت پریشان دیکھا اور اس سے پوچھا، نایاب کیا ہوا؟ تم آج بہت بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ نایاب نے پہلے کچھ نہ کہا مگر پھر دھیمے لہجے میں بولی، ثنا میں تمہیں سچ بتانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سب سمجھتے ہو۔ ثنا حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا مطلب؟ تم کیا چھپا رہی ہو؟ ثنا نے سوال کیا۔ نایاب نے آہستہ سے جواب دیا، رات کو میرے اندر کچھ بدل جاتا ہے۔ میں انسان نہیں رہتی۔ ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ نایاب نے آنکھوں میں آنسو لیے بتایا کہ وہ رات کو ایک ڈرائیکولا بن جاتی ہے اور یہ لعنت اسے اس کے آباء و اجداد سے ملی ہے۔ جب وہ بچپن میں تھی تو ایک اندھیری رات میں اس کے دادا نے اسے جنگل میں لے جا کر کسی پراسرار رسم کا حصہ بنایا تھا اور اسے انسانی خون پلایا تھا، جس کے بعد وہ رات کو انسانی شکل میں
نہیں رہ پاتی تھی۔ نیاب نے مزید کہا، مجھے ہر رات انسانوں کا خون چاہیے ہوتا ہے ورنہ میں مر جاؤں گی، اسی لیے میں گاؤں والوں سے الگ تھلگ رہتی ہوں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکوں۔ یہ سن کر ثنا کا دل لرز گیا، مگر وہ اپنی دوست کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کوئی راستہ ضرور ہوگا اس لعنت سے نکلنے کا۔ ثنا نے نیاب کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں اگلے دن گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں نے انہیں ایک عالم کے بارے میں بتایا اور انہیں عالم کے پاس بھیجا۔ وہ گاؤں کے ایک بوڑھے عالم کے پاس گئیں، جنہوں نے بتایا کہ نیاب کی حالت ایک خاندانی بددعا کا نتیجہ ہے۔ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے انہیں اس رات اس پراسرار گھر میں جانا ہوگا جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ اور مزید اس عالم نے انہیں بتایا کہ نیاب کے خاندان کے کسی بزرگ نے اس گھر میں کوئی شیطانی عمل کیا تھا جو الٹ ہو گیا تھا، جس کی بدولت ان کا خاندان برسوں سے یہ سزا بھگت رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں اسی پراسرار گھر میں جانا ہوگا جہاں یہ عمل ہوا تھا۔ نیاب اور ثنا نے ہمت کر کے رات کے وقت اس پرانے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں، گھر کی فضا میں سرد ہوائیں چلنے لگیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اچانک نیاب کے جسم میں تبدیلی آنے لگی اور اس کی آنکھیں دوبارہ سرخ ہو گئیں۔ وہ ڈریکولا کی شکل اختیار کرنے لگی۔ ثنا نے جلدی سے گھر کے وسط میں ایک پرانا آئینہ دیکھا جس کے بارے میں عالم بابا نے بتایا تھا، جو اس بددعا کو ختم کر سکتا تھا۔ اس نے نیاب کے آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آئینے میں نیاب کی ڈریکولا کی شکل جھلکنے لگی اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آئینہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی نیاب کی ڈریکولا کی شکل ختم ہونے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بددعا ختم ہو گئی۔ نیاب نے دوبارہ انسانوں کی طرح سانس لی اور وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ گئی۔ گھر کی فضا میں صاف ہو گئی اور وہ دونوں دوست خوشی سے واپس گاؤں چلی گئیں۔ لیکن آج بھی گاؤں کے لوگ اس پراسرار گھر کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی پرانا سایہ اب بھی
اپنی سزا کا منتظر ہو۔ تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب مائی چینل.